سے محبت کرتا ہے، مجھ سے محبت کرتا ہے، جو رسول اللہ کی اطاعت کرتا ہے وہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے۔ یہ ساری آیتیں آپ نے علماء سے سنی ہوئی ہیں، اور انتہا اور نچوڑ کیا ہے؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ، تمہارے لیے رسول اللہ کی زندگی نمونہ ہے، تمہارے لیے رسول اللہ کی زندگی نمونہ ہے۔ رسول اللہ کی صبح نمونہ، شام نمونہ، دوپہر نمونہ، نشست، برخاست، تقریر، قول، عمل، اٹھنا، بیٹھنا، تلاوت کرنا، نماز پڑھنا، روزے رکھنا، سارے کا سارا کس کا نمونہ ہے؟ رسول اللہ کی زندگی نمونہ ہے۔ اب آپ منکرین حدیث سے پوچھئے کہ آپ کی عقل کے اوپر کیسا پردہ ہے کہ جس نبی اور جس پیغمبر اور جس رسول کی زندگی نمونہ ہے وہ نمونہ ہی محفوظ نہیں ہے، وہ نمونہ ہی محفوظ نہیں ہے۔ عام فہم بات ہے، آپ کسی دردی کو کہیں فون کر کے کہ میرا سوٹ سی دو سیمپل کے مطابق، نمونے کے مطابق، اگلے دن پھر فون کریں، اگلے دن پھر فون کریں۔ قرآن پاک میں 700 مقامات ہیں بالواسطہ یا بلا واسطہ رسول اللہ کی اتباع اور پیروی کے۔ آپ 10ویں دفعہ فون کریں گے نا، وہ کہے گا یار تو کیسا بے وقوف آدمی ہے، مجھے سیمپل دیا نہیں اور تو کہتا ہے سیمپل کے مطابق سی دو۔ معاذ اللہ، آپ اللہ کے بارے میں یہ گمان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ رسول اللہ کی پوری زندگی آپ کو کہتے ہیں کہ نمونہ ہے، اور پھر اس نمونے کے مطابق ان کی زندگی کو محفوظ کر کے آپ کو دیا ہی نہیں۔ یہ منکرین حدیث کا ایک پھیلایا ہوا جال ہے جس کے اندر نوجوان بھی اور پڑھے لکھے طبقات کے لوگ بھی بڑی تیزی سے مبتلا ہو رہے ہیں۔ لیکن یہاں پہ آپ سے ایک شکوہ بھی کرنا ہے، اور وہ شکوہ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو اہل توحید کہتے ہیں، اہل حدیث کہتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں جی حدیث رسول آ جائے، قول رسول آ جائے، فرمان رسول آ جائے، ہماری آنکھیں جھک جائیں گی، ہم مان لیں گے۔ لیکن حقیقت بات یہ ہے اور علمی ہے، اللہ کی قسم ہم نے بھی رسول اللہ کی ذات کو صرف مسجد اور منبر کا امام تو مانا ہے، بازار اور معاشرے کا امام نہیں مانا۔ آپ اور میں کہنے کو اہل حدیث ہیں کہ حدیث رسول آ گئی، آنکھیں بند ہوں گی، عمل فوری ہوگا، لیکن آپ کا اور میرا عقیدہ کیا ہے؟ آپ کا اور میرا منہج کیا ہے؟ آج کا منہج کہہ رہا ہوں، آج علماء موجود ہے، بعد میں پوچھ لیجئے گا۔ آج ہمارا منہج یہ ہے